رب تعالیٰ کی رحمت کو جب اس سے محروم اپنے آپ کو پایا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے کہا ہم تو سو ہو گئے ہیں. جب کسی شخص کے پاس گیا اس نے کہا کہ فلاں شخص ایک اللہ کا ولی رہتا ہے فلاں گاؤں میں, اس کے پاس چلا جاؤ, وہ تجھے توبہ کا طریقہ بتائے گا. تو وہ شخص جو قاتل تھا وہ چل پڑا توبہ کے ارادے سے. جب رستے میں پہنچا تو موت کا فرشتہ آ گیا, تو اس کی روح تصور انصری سے پرواز کر گئی. جب وہ فوت ہو گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے. رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا, اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ قاتل ہے, 100 قتل کیا ہے اس نے, لہٰذا ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اس جگہ کو ناپو, اس کو ماپو, اس جگہ کو. جب انہوں نے جگہ کو ماپنا شروع کیا تو رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. جس طرف وہ جا رہا تھا کہا کہ اس طرف سے سکڑ جا, اور حضور فرماتے ہیں وہ زمین سکڑ گئی. جب اس فرشتوں نے اس کو جگہ کو ماپا تو انہوں نے توبہ کرنے والے جو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا اس کو قریب پایا, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, اس شخص نے توبہ کی نہیں تھی لیکن توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اور راہ میں اس کو موت آ گئی, تو رب تعالیٰ نے اس کو جنت کا پروانہ سنا دیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا شخص تھا جو بہت بڑا بدکار شخص تھا. اس نے ایک عورت کو خریدا اور اس کو خلوت میں لے گیا. جب خلوت میں لے گیا تو وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ اے ذوالکفل نام تھا اس کا. اس نے کہا کہ کفل مجھے کوئی شوق سے میں نہیں آئی, مجھے بھوک اور پیاس تیرے تک کھینچ لائی ہے, میں مجبوری سے تیرے پاس آئی ہوں. 60 دینار اس کے ساتھ طے پائے تھے. جب اس شخص نے سنا کفل نے تو اس نے کہا کہ تو اتنی مجبوری کے عالم میں, بھوک اور پیاس کے عالم میں رب سے اتنا ڈرتی ہے کہ تو رب تعالیٰ کے خوف سے رو رہی ہے, مجھے تو زیادہ کرنا چاہیے. تو جب اس شخص نے اس کو یہ کہا اور کہا کہ یہ 60 دینار دے اور میری بیٹی گھر چلی جا اور میرے لیے دعا کرنا, میں بہت ہی کتا انسان ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے. وہ کہتے ہیں جب رات ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی تقدیر پر قلم پھر گیا, وہ فوت ہو گیا. جب سورہ لوگوں نے دیکھا کہ بشر کے اس ذوالکفل کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا, وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. بھائی اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. اور ہمارا رمضان ایسے ہی گزر گیا, ہم مسجد میں نہیں آئے, ایسے ہی ہمارے دن گزرتے جائیں گے اور ہم مسجد سے دور, ہمیں دور کیا جا رہا ہے. ہمیں مسجد سے بیماریوں سے ڈرا کر, ارے بھائی مسجد میں کوئی بیماری نہیں آتی. اللہ نے فرمایا جو شخص میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ جو بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اسی کے ساتھ وہی عمل کرتا ہوں. بندہ اگر گمان رکھے گا کہ مجھے ہاتھ چھونے سے بیماری لگ جائے گی تو پھر رب تعالیٰ جو اس کا گمان ہے وہی کرے گا. اگر بندے کا گمان ہے کہ یہ چھونے سے بیماری نہیں لگے گی, کیونکہ حضور نے فرمایا لا عدویٰ, ایک بیماری دوسرے بندے کو دوسرے سے نہیں لگ سکتی. اور ہم بجائے اس کے کہ توبہ کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں, ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے تو اس سے موت ٹلنے والی نہیں ہے. موت کا جب فرشتہ آئے گا تو وہ آپ بے شک اندر صندوق میں بڑھ جائیں پھر بھی وہ آ جائے گا, اس نے نہیں چھوڑنا. جب موت آنی ہے وہ اٹل ہے, وہ آتی رہنی ہے. اور ہم نے پورا رمضان اس مسئلے پہ گزارا ہے الحمدللہ, ہمیں کچھ نہیں کرونے نے کہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کہا. جب رب کا حکم ہوگا پھر جتنے مرضی آپ چلے جائیں, پھر وہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں, اس بارگاہ میں توبہ کریں. اگر آپ اس بیماری سے مر بھی جائیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. پھر اگر آپ جس حالت میں بھی مریں گے رب تعالیٰ آپ کو سب کو بخشنے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ. آج ختم قرآن بھی ہے, جو لوگ نہیں بھی آئے وہ بھی آئیں, دعا میں شامل ہو جائیں. آخری رات شاید ہو سکتا ہے آخری تراویح بھی ہو, اور یہ رات پھر نہ آئے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.